غسل کے متعلق ہم چند باتیں سماعت کریں گے. جو غسل کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اگر کوئی نہیں سیکھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور یہ ہمارے لیے روزمرہ کے معاملات کے اندر ہے بھی ضروری. تو اس لیے انشاءاللہ چند باتیں غسل کے متعلق سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور جب تم بے غسلے ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ، تو تمہیں چاہیے کہ خوب پاک ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ پاکیزگی حاصل کرو. تو یہ جو فَاطَّهَّرُوا کا لفظ ہے کہ تم خوب پاک ہو جاؤ، اسی لفظ سے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر ہمارے فقہا نے غسل کے لیے 3 چیزیں فرض قرار دی ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی صاف کرنا، اور ساتھ ساتھ ناک میں پانی ڈالنا، اگر روزہ نہ ہو تو اوپر ہڈی تک، نرم ہڈی تک پانی کو لے جانا. اور تیسرا فرض قرار دیا کہ پورے جسم کو مکمل طور پر جسم کے ہر عضو تک پانی پہنچانا، کان کے اندر، اپنے پورے جسم مکمل طور پہ ایک جگہ بھی سوکھی نہ رہے. اگر ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو وہ غسل نہیں ہوتا. تو یہ 3 چیزیں فرض قرار دی. روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ گرگرہ بھی کرنا، اور روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اوپر نرم ہڈی تک پانی لے جانا، یہ ضروری ہے. اب یہ چیزیں تو فرض ہیں، لیکن ساتھ ساتھ چند چیزیں وہ بھی ہیں کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے. وہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک چیز عرض کروں کہ پاکیزگی حاصل کرنا یہ مسلمان کا ایک شیوہ ہے. ایک مذہب جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک مہذب طریقہ ہے اس کی پاکیزگی کے لیے. کسی بھی مذہب کے اندر یہ ضروری نہیں، شاید کوئی ایسا مذہب ہو کہ جہاں پر ان پر غسل فرض ہوتا ہو تو وہ غسل کرتے ہوں، لیکن ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے ہم پر یہ لازم قرار دیا کہ جب تم پر غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے، یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہو، یا عورت حیض سے فارغ ہو، یا عورت نفاس سے فارغ ہو، تو غسل تم کرو، پاکیزگی فی الفور حاصل کرو. اگر تھوڑا ٹائم بھی بندہ ڈیلے کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا، اور جس گھر کے اندر تصویر، جس بت پرستی کے لیے پرانے زمانے میں جیسے بنائی ہوتی تھی، تصویر رکھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جس گھر کے اندر جس پر غسل فرض ہوتا ہے جب تک وہ غسل نہیں کرتا اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو پتہ یہ چلا کہ جب تک انسان بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے بے غسلہ رہتا ہے احتلام ہونے کے بعد یا ہم بستری کے بعد، تو جتنی دیر تک وہ بے غسلہ رہے گا اس کے گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اس سے معلوم یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، لیکن انسان خود ہی ان کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے، اپنے آپ سے ہٹاتا ہے تاکہ اللہ کی رحمت نہ آئے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمت آئے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار تھا. ان کا طریقہ کار کیسے تھا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات مجھے تو یوں آزمایا گیا کہ میں سردی کی رات میں ایک دریا کے پاس میری آنکھ لگ گئی، تو ایک بار مجھ پر غسل فرض ہوا، احتلام ہوا، میں نے فی الفور غسل کیا، دوبارہ پھر آنکھ لگی، دوبارہ پھر غسل فرض ہوا. کہتے ہیں ایک رات میں کئی مرتبہ مجھ پر غسل فرض ہوا، لیکن میں نے ہر بار غسل کیا فی الفور، انتظار نہیں کیا کہ صبح کر دوں گا. یہ مجھے آزمایا گیا، یہ میری آزمائش تھی. تو اس آزمائش پر پورا اترا ہوں تو اللہ کریم نے میرے دل کو بھی پھر پاک فرما دیا. جب میں نے ظاہر کو پاک کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے میرے باطن کو پاک کر دیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتی ہے بات، سب سے پہلا بندہ اپنے ظاہر کو پاک کرنے کی کوشش کرے، تب جا کر اللہ کریم اس بندے کے باطن کو پاک کرتا ہے. ہم باطن کی فکر کرتے ہیں، ظاہر کی ہم فکر نہیں کرتے. ظاہر
اچھا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ باطن بھی اچھا فرما دے گا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان پر غسل فرض ہو گیا تو نفس نے کہا کہ ابھی نہ کرو، صبح غسل کر لینا، ابھی بڑی رات پڑی ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے سردی کے اندر کپڑوں سمیت غسل کیا اور پھر ان کپڑوں کو سکھایا بھی نہیں، ایسے ہی ساری رات گزار دی۔ تو آپ نے فرمایا ایسے سرکش جو نفس ہوتے ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں، اچھائی کی دعوت نہیں دیتے، اس کی سزا یہی ہے تاکہ آئندہ ہمیں جو ہے ایسی دعوت نہ دیں، ایسے وسوسے کا شکار نہ کریں۔ ہم سستی کر جاتے ہیں بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات کہ یار صبح غسل کر دیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کئی بار جو نمازی حضرات ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کئی بار ایسا ہوا ہے۔ یہ بدگمانی نہیں کرتا، یہ اکثر اوقات بات سننے کو ایک تجربے کی بات بھی ہے۔ تو جب سستی پیدا ہوتی ہے کہتا ہے یار بعد میں پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، یہ اتنی نحوست بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کر کے ایک اچھا طریقہ ہے جب غسل فرض ہو فی الفور غسل کر دیں۔ ایک اور بات یہاں پر عرض کروں گا، یہ تو مرد کے لیے بات تھی احتلام اور ہم بستری، لیکن ساتھ ساتھ عورت کے لیے حیض اور نفاس کی، حیض 3 دن سے کم نہیں ہو سکتا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور جو نفاس ہے وہ نفاس ہی ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے اور کم سے کم 1 منٹ کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے خون اور 1 گھنٹے کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ 40 دن تک ہی عورت ناپاک رہے۔ ہمارے رواج ہے، یہ رائج ہو چکا ہے، اگر کوئی یہ مسئلہ بتائے لوگ کہتے ہیں یہ نیا مسئلہ آ گیا، حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کی بات ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن آپ نے غسل بھی کر لیا اور نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دی۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے جو ہم نے اپنے ذہن میں رائج کر دیا ہے کہ 40 دن تک عورت ناپاک رہے گی، کچھ بھی ہو جائے بستر پہ پڑی رہے گی، وضو نہیں کرے گی، غسل نہیں کرے گی اور اس کے علاوہ معاملات نہیں کرے گی، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ شریعت کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بھی خون آنا بند ہو جائے تو اس کے فی الفور غسل کرنا یہ لازم ہے، یہ فرض ہے۔ تو یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بتائیں، یہ پرانی باتوں کو چھوڑ دیں، جو جہالت والی باتیں تھیں، جو ان پڑھ ہونے والی باتیں تھیں۔ پڑھے لکھے معاشرے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک اور حدیث پاک کا علم آج کل تو حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ پچھلے زمانے میں بڑا مشکل تھا، نہ ہمیں پڑھا لکھا کوئی عالم ملتا تھا، ایسے ہم اٹھا کے کسی کو بنا دیتے تھے امام، تو اس طرح معاملات ہمیں مسائل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب بھی خون آنا بند ہو جائے اس کے فی الفور غسل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے اور اس کے فی الفور نماز پڑھنا بھی فرض ہو جاتا ہے اور اس کے فی الفور یہ بھی یاد رکھیے گا روزے رکھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ یہ بھی غسل کے متعلقہ یہ گفتگو کی اس لیے میں نے کی، تو اس لیے کوشش کر کے اپنے آپ کو مسائل کی جانب لے کے آئیں، اپنے آپ کو مسائل سیکھنے کی جانب لے کے آئیں۔ تو یہ جب تک انسان بے غسل رہتا ہے، یہ ہم نے پہلے بات سنی، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی نہیں لکھی جائیں گی، جب نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی تو ہمارے بلے کیا ہو؟ گناہ لکھے جائیں گے ناپاکی کی حالت میں۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو چھونا یہ بھی ناجائز ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہاں تسبیح و تحلیل کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم غسل فی الفور کر لیں اور غسل کرنے کے بعد ہم یہ معاملات کریں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، میں اس بات پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، غسل فرض ہو جائے اچانک اور کسی کو پتہ نہ چلے تو سحری کا ٹائم تھوڑا رہ جائے، اب بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میں غسل کروں گا تو سحری کا ٹائم بھی چلا جائے گا اور کھانا نہیں کھاؤں گا تو سارا دن روزہ کیسے رکھوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں اگر کبھی کبھار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غسل اگر کرنا ہوتا تو آپ نے کھانا تناول کرنا ہوتا، تو آپ کیا کرتے؟ آپ غسل کرنے سے پہلے
وضو کر لیتے یا کلی کر لیتے، کلی کرنے کے بعد آپ کھانا تناول کر لیتے تو اس کے بعد آپ غسل فرمایا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی، آج کل جیسے مثال کے طور پہ سحری کرنی ہوتی ہے تو ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اس وقت اس چیز کو مد نظر رکھیں، اگر ٹائم ہے تو غسل کر لیں، نہیں ہے تو وضو کر کے یا کلی کر کے کھانا تناول کریں تو اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے، بالکل شریعت کی روح سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ اس چیز کی اجازت ملی ہے۔ لیکن کوشش پھر یہی ہونی چاہیے کہ بندہ عادت بنائے۔ اور ایک اور بات کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غسل فرض یعنی رات کو خواب دیکھی تو خواب میں ہمیں احتلام ہوتے دیکھا، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو کپڑوں پہ ناپاکی نہیں ہوتی، بالکل کپڑے صاف ہوتے ہیں، تو اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ رات کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، صبح اٹھتے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، کپڑوں کو دیکھیں گے، اگر کپڑے ناپاک ہوں گے تو غسل فرض ہوگا، اگر کپڑے پاک ہیں کوئی نجاست نہیں لگی تو پھر غسل فرض بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو کوشش کر کے جب غسل کریں مکمل جسم، ناف ہو گئی، کان ہو گئے، اور اس کے علاوہ مکمل جسم، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ، اور دیگر جو جسم کے اعضاء ہیں، ہر عضو تک پانی کا پہنچانا یہ لازمی ہے۔ اگر ایک بار بھی سوکھا رہ گیا تو غسل ادا نہیں ہوگا، ہم کتنی بھی نمازیں پڑھتے رہیں تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز مقبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر ضمناً ایک اور بات عرض کرتا ہوں تیمم کے متعلق کہ مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد کے اندر لیٹا ہوا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، لیٹنا نہیں چاہیے مسجد کے اندر بلا ضرورت، اور اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے، اور اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد اگر ضرورت ہو، جیسے اعتکاف میں ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کبھی ضرورت ہو جائے، اگر غسل فرض ہو جائے تو اس کا طریقہ کار ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ اٹھیں اور وہاں پر ہی آپ تیمم کر لیں۔ تیمم کے 3 فرض ہیں، نیت کرنا اور اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرنا مٹی کے ساتھ مس کر کے، اور اپنی کونیوں پہ ہاتھ پھیرنا ہاتھوں پہ، یہ تیمم کا طریقہ ہے، تیمم کر کے نکلیں۔ اور ایک صورت یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی جنازہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہوئے جنازہ کھڑا ہوتا ہے، اب میں وضو کروں گا تو جنازہ چلا جائے گا، تو اس وقت بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ جب جنازہ کھڑا ہوتا ہے ہم پیچھے سے آئے، اگر وضو کروں گا تو جنازہ چلا جائے گا، یہ تکبیرات چلی جائے، تو اس وقت پھر فوراً جو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر دیں، جلدی جلدی سے جنازے کے ساتھ مل جائے تو پھر بھی جنازہ ادا ہو جائے گا، بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ باقی اس کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا، انشاءاللہ سمجھے۔ زمین پہ ہاتھ مار لیں تو مٹی تھوڑی تھوڑی لگنی چاہیے۔ مٹی لگنی چاہیے یا کوئی بھی چیز زمین کی قسم سے ہو، زمین کی قسم سے ہو تو اس کے اوپر بھی اگر مار لیں، اس کے اوپر مٹی ہوتی ہے، وہ تو گھاس تو نہیں نا، زمین کی قسم، مٹی کی قسم کہنا۔ اور کسی کے ذہن میں غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ وضو کرنا ضروری نہیں ہے غسل کرنے کے بعد، اگر کر دیں گے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں، مستحب ہے، ورنہ غسل کے ساتھ وضو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ اس لیے کوشش کر کے اپنے آپ کو سستی سے دور کر کے، کیونکہ یہ سستی ہوتی ہے، شیطانیت ہوتی ہے کہ بندہ غسل نہیں کرتا اور وضو نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، دوسرا بندہ نماز سے سستی کر جاتا ہے، اور کئی بار جماعت سے نماز نکل جاتی ہے، تو
تو اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ فی الفور یہ کام کر دیں، تاکہ ہماری تھوڑی سی سستی کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ اللہ کی بارگاہ سے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں گمان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی ہمیں ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی کی۔ آج تو ہم ایک نیکی کو اہمیت نہیں دیتے، کل قیامت کے دن تو ایک ایک نیکی کی اہمیت ہے۔ اس لیے کوشش کر کے ضرور بضرور اس طرح کے معاملات کریں تاکہ ہمارے لیے فائدہ ہو۔ اور یہاں پر میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ آپ غسل فرمایا کرتے تھے تو غسل خانے کے اندر بھی اپنے جسم کو ڈھانپا کرتے تھے، حالانکہ وہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ تو آپ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرمایا کرتے میں اللہ سے حیا کرتا ہوں، کوئی بندہ تو نہیں مجھے دیکھ رہا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کو اس لیے با حیا کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو شرم والا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد ہے آج کل گرمی کا موسم ہے اور کئی لوگ نہر میں نہانے جاتے ہیں یا ٹیوب ویل میں نہانے جاتے ہیں، وہاں پر اپنی جو ہے وہ ایسا لباس پہنتے ہیں۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک اپنا جو ہے یہ ستر چھپا کر رکھیں، اگر یہ تھوڑا سا بھی ننگا ہوگا تو یہ ناجائز ہوگا دیکھنے والے کے لیے بھی اور جس کا جسم تھوڑا سا ننگا ہوگا اس کے لیے بھی۔ تو آج کل کئی نوجوان ہمارے روزے کو صحیح کرنے کے لیے نہانے جاتے ہیں، تو میری گزارش ہے کوشش کر کے ایسا لباس پہنیں کہ جس سے ہمارا کم سے کم ستر جو ہے وہ چھپا رہے۔ نہانے کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی ناجائز کی بات نہیں، اللہ کی نعمت ہے، نہانا چاہیے، لیکن کم سے کم جو ہمیں حکم ہے اس پر تو عمل کرنا چاہیے۔ اور کئیوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار شریعت بڑی سخت ہے، شریعت اگر سخت ہوتی تو ہمیں نہانے کی پابندی لگا دیتی کہ تمہیں باہر نہانا نہیں ہے۔ شریعت اگر سخت ہوتی تو ہمیں کہتے نہر میں نہ نہایا کرو۔ شریعت آسان ہے، صرف شریعت نے کہا کہ تمہارا جسم نظر نہ آئے۔ عورت کے لیے تو اس کا پورا جسم جو ہے نا وہ ستر عورت ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے، لیکن مرد کے لیے آسانی دی گئی کہ ناف سے لے کے گھٹن کا کم سے کم اتنا جو ہے وہ جسم چھپا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ نہانے کے لیے نہیں، فقط اس کے علاوہ بھی ہو، گھر میں ہو اور اس کے علاوہ کہیں بھی ہو، یہ جسم ہمارا چھپا ہونا یہ لازم ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں چھپائے گا تو سخت ترین گناہ گار ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل سیکھتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔